اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ناظرین محترم، مسامعین کرام، سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے، تمام ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں اور دنیا میں جس کسی خطے میں موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کی جانب سے سب سے پہلے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت رکھنے والے گھرانے میں خلق فرمایا۔ وہ پروردگار عالم کہ جو خالق محمد و آل محمد ہے، کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس انسان کے ہدایت کے لیے ہادیان برحق کو مبعوث فرمایا، اور ہر دور میں ہر ہادی نے اپنے طریقے سے دین اسلام کو، دین خدا کو سر بلند کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات کو انجام دیا۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور ان کے بعد اولیاء اللہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں جاری و ساری رہا۔ ہر ہادی نے دین نبی کو، دین خدا کو پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ مشکلات کبھی حابیل کی قربانی کی صورت میں نظر آتی ہے تو کبھی فراق یوسف کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ قربانی کبھی نار نمرود کی صورت میں نظر آتی ہے تو کبھی صبر ایوب کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ قربانی کہ جو ہادیان دین نے ادا کی ہے، بپا کی ہے، یہ قربانی کبھی ناقہ صالح کی صورت میں نظر آتی ہے تو کبھی انسان دیکھتا ہے کہ طائف کے پتھر ہیں تو کبھی ناقہ صالح ہے۔ اور اسی طریقے سے ہجرت پیغمبر ہے تو ایک طرف سفر کربلا نظر آتا ہے۔ یہ ہادیان دین نے جب دین پیغمبر کو، جب دین خدا کو پہنچایا ہے، اور یہ ذمہ داری، یہ ہادیان کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ چلتا ہوا غریب زہرا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے، تو امام حسین سید الشہداء نے اس قربانی کو اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ اس دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اور ایک ایسا سجدہ عطا کیا کہ جس سجدہ شکر کے اندر، کہ جس سجدہ خدا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جہاں پر اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کیا تو اس طرف سے پروردگار کی آواز آئی کہ جو روایت بھی بتاتی ہے کہ اے حسین، تو نے میرے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، تو نے میرے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اب یہ خدا کا وعدہ ہے تیرے سے کہ یہ مقام، یہ منزلت، یہ مرتبہ تجھ کو عطا کیا جاتا ہے کہ اب رہتی دنیا تک یہ امامت کا سلسلہ تیری اولاد میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ پروردگار کی طرف سے اس عظیم قربانی کے سلسلے میں امام حسین کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک امام کی نسل میں، امام حسین کی نسل میں امامت رہے گی۔ پہلا مرتبہ یہ عطا کیا گیا، اور دوسرا مرتبہ کہ جو آقا حسین کو اس عظیم قربانی کے سبب سے عطا کیا گیا ہے کہ اے حسین، جس خاک پر تو نے یہ سجدہ آخر کو انجام دیا ہے، اس خاک کے اندر پروردگار عالم نے شفا کو قرار دے دیا کہ اب اگر کوئی بھی شخص مریض ہو، کسی بھی چیز میں مبتلا ہو، مرض میں مبتلا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ شفا یابی حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ خاک شفا سے اپنے آپ کے، اپنے مرض کی شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اے حسین، یہ تیسرا مرتبہ، یہ تیسرا فضل، یہ تیسری کرم نوازی جو پروردگار کی طرف سے اس شہادت عظمیٰ کے سبب سے تجھ کو عطا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس
کہ اے حسین یہ تیسری چیز وہ چیز عطا کی گئی ہے کہ ایک تو سلسلہ امامت تیری نسل میں رہے گا، ایک اس تربت کے اندر شفا قرار دی جائے گی، اور اس مقام پر کہ جہاں پر تو نے سجدہ آخر انجام دیا ہے اے حسین، اس مقام پر اس قبے کے نیچے جو بھی زائر آ کر جو دعا مانگے گا، یہ پروردگار کا وعدہ رہا کہ اس قبے کے نیچے دعا مانگی گئی کو خدا استجابت کی منزل تک پہنچائے گا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ فضیلت جو عطا کی گئی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے کہ جب آقا حسین سید الشہداء نے اپنی قربانی کو پیش کیا تو ہر نبی نے سید الشہداء کی زیارت کی ہے، ہر حسین کے چاہنے والے نے سید الشہداء کی زیارت کی ہے، اور جب انسان کو حسین کی معرفت حاصل ہوتی چلی گئی تو پوری دنیا میں حسین حسین ہونے لگا، اور جب یہ پوری دنیا میں حسین حسین ہونے لگا اور ہر انسان، بلکہ یوں کہوں کہ صرف شیعہ ہی نہیں، صرف تشیع ہی نہیں، بلکہ ہر باضمیر انسان کے اندر، دل کے اندر حسین کی قدر و منزلت اجاگر ہونے لگی، حسین کی قدر و منزلت اپنا گھر بنانے لگی۔ جیسے ہی یہ منزلت حسین کے محبت انسانوں کے دلوں میں گھر بنانے لگی تو ہر حسین کے چاہنے والے نے عقیدت کا سلام کرنے کے لیے اپنا رخ کربلا کی طرف موڑ لیا، اور ہر انسان عقیدت کا سلام کرنے کے لیے اور حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کربلا کی طرف ہمیشہ کی طرح گامزن رہا۔ اب تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب جہاں پر حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین سے عقیدت رکھنے والے اپنے آپ کو کربلا کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں، وہیں پر کہیں پر شداد، کہیں پر فرعون، کہیں پر یزید اور یزید کی اولادیں نظر آتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حسین کے چاہنے والے، حسین کے عقیدت مند افراد حسین تک اپنے آپ کو پہنچا نہ سکیں، اور ہر انسان کی، ہر یزید کے چاہنے والے کی یہ کوشش رہی ہے کہ اذیتیں دی جائیں تاکہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو منقطع کر دیا جائے۔ سلسلہ کچھ اس طریقے سے رہا کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ جب اہل بیت کے دشمنوں نے یہ چاہا کہ انسان کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، انسان کو ذبح کر دیا جائے، اور یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کو ذبح کیا گیا، انسان کے ہاتھ پیروں کو کاٹا گیا تاکہ زیارت امام حسین سے انسان رک جائے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے کہ جب خدا کسی سے لطف کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں شوق زیارت امام حسین کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہی زیارت امام حسین کا شوق لیے ہر انسان کربلا کی طرف گامزن ہے، اور وہ وقت بھی دیکھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، جب شیرخوار بچے کو ماں کی گودی سے جدا کر دیا گیا، جب انسان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب انسان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، وجہ سبب یہی تھا، علت یہی تھی کہ انسان زیارت حسین سے رک جائے۔ لیکن زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ہر انسان نے، حسین کے چاہنے والے نے قربان کرنا پسند کیا۔ ماں اپنے بیٹے کو قربان کرتی ہے، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرتا ہے، اور ان قربانیوں کو انجام دیتے ہوئے امام حسین کی زیارت تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اب جب حسین سے اتنی محبت رکھنے والا، حسین سے اتنی چاہت رکھنے والا حسین تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے تو حسین بھی اس کو نوازتے ہیں۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں انسان اتنی مشقت، اتنی تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے اور امام حسین کی زیارت کو ترک نہیں کرتا؟ روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا، کہ پیغمبر اکرم حبیب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص ہماری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری زیارت کے لیے آتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ جس سے اس نے ہماری زندگی میں ہماری زیارت کی۔ تو یہ بتاتا ہے کہ انسان جو زیارت امام حسین کے لیے یا دیگر ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جو انسان جاتا ہے تو گویا وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں زیارت کر رہا ہے، اور انسان دور دراز سے سفر کر کے کربلا کی طرف آتا ہے اور یہ اپنے آپ کو کربلا میں پہنچاتا ہے، تکلیف میں برداشت کرتا ہے۔ اب انسان اگر توجہ کرے اور اس طرف دیکھے
کہ کیوں انسان اتنی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تو حسین کا چاہنے والا بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اب انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے پروردگار عالم نے اس زائر کے لیے کیا منزلت و کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب انسان کی نگاہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ اس زائر کا مرتبہ کیا ہے تو اس کے دل میں اور منزلت اور وقار بڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ روایات بتاتی ہیں کہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا کہ جو سخت ترین دن ہوگا، وہ دن کہ جب انسان اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا، اس دن تمام لوگ اس زائر کی مقام و منزلت کو، اس کے مرتبے کو دیکھ کر رش کریں گے اور کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں ہم نے بھی زیارت امام حسین انجام دی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس روز قیامت پروردگار عالم اس زائر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر خاص عنایت و خاص لطف و کرم فرمائے گا کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم نے بھی دنیا میں زیارت امام حسین کو انجام دیا ہوتا۔ اب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ جہاں پر اتنے مشاکل ہوتے ہیں، جہاں پر اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی انسان ان مشاکل، ان پریشانیوں کو دور کرتا ہوا، ان پریشانیوں کو سہتا ہوا کربلا کی طرف گامزن ہے۔ اور اس کی ایک دلیل وہ یہ بھی ہے کہ انسان زیارت اربعین کے لیے دور دراز سے سفر کر کر اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین میں پہنچاتا ہے۔ جو افراد خود عراق میں رہتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، اور لیکن جو افراد دور دراز میں رہتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ نجف سے کربلا کی طرف اپنے آپ کو پیدل سفر کرتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کربلا کی طرف گامزن رکھتے ہیں۔ عجیب منظر ملتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ عجیب منظر ملتا ہے کہ اس سفر عشق کے اندر ہر انسان نظر آتا ہے۔ کہیں مائیں دکھتی ہیں کہ جنہوں نے شیرخوار بچوں کو اپنی گودی میں اٹھائے ہوئے ہیں، کہیں پر نوجوان نظر آتے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ویل چیئر پر بٹھائے کربلا کی طرف گامزن ہیں، کہیں پر ایسے بچے دکھتے ہیں کہ جو خدمت امام حسین کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہیں۔ اپنی نیند کو بیدار کر کے انسان خدمت امام کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ یہ سفر عشق اگر انسان دیکھنا چاہے، اگر حقیقت میں دیکھنا چاہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر امام حسین، یہ سفر عشق، زیارت امام حسین جو انسان انجام دیتا ہے، یہ در حقیقت بیعت امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے کہ اگر انسان نگاہ کرے کہ یہ زیارت اربعینیہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو ہم زمانے کے یزید کو، زمانے کے دشمن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج بھی ہم حسین کی بیعت میں ہیں، آج بھی ہم حسین کے بیٹے زمانے کے امام علیہ السلام کی بیعت میں ہیں، آج بھی ہم ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ خبردار تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین والے اس دنیا سے مٹ چکے ہیں، بلکہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کے چاہنے والے کل بھی زندہ تھے، حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور تا قیامت انسان کہ جو حسین کی زیارت کرتا آ رہا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اس سفر عشق کے اندر انسان سفر کرتا ہوا تکالیف کو برداشت کرتا ہوا جب اپنے آپ کو یہ تمام پیر و زن، یہ تمام بوڑھے اور بچے، یہ تمام جوان جب اس سفر عشق کو مکمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر سب سے پہلے ابا عبداللہ الحسین کے بھائی ابو الفضل العباس کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو انسان اس گنبد پر نگاہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہتا ہے، یہ تمام افراد کے جو اپنے آپ کو کربلا کی طرف گامزن کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے فرماتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، اے ابا عبداللہ الحسین ہم حاضر ہیں، اے عباس ابن علی ہم حاضر ہیں۔ انسان جب اس نگاہ کو کرتے ہوئے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ جب زیارت کے لیے گنبد امام حسین علیہ السلام پر نگاہ جاتی ہے تو کیا منظر ملتا ہے کہ اس گنبد آقا حسین پر، اس گنبد ابا عبداللہ الحسین پر ایک سرخ پرچم نمودار ہے کہ جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دیکھو اس خون ناحق کا بدلہ ابھی باقی ہے، اور اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے خود حسین کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اور انسان
اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اس مشی، اس پیدل چلنے کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے طریقے سے انسان ان کا انتظار کر سکتا ہے، اور یہی وہ بہترین طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اب انسان کرے کیا؟ انسان ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دیکھے کہ جب زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اپنے اس زیارت کے اندر، اپنے اس مشی کے اندر، اپنے اس پیدل چلنے کے اندر زیارت امام زمانہ علیہ السلام، دعا امام زمانہ علیہ السلام کا ورد کرتا ہوا چلے، اور اپنے اس زیارت امام حسین کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بھی اپنی اس زیارت کو انجام دے، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں زیارت امام حسین کو انجام دیتے ہوئے یہی امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے کی بہترین دلیل بھی ہے۔ اب انسان ذرا توجہ کرے کہ انسان اتنی مشقت جو برداشت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اب جو زائر امام حسین ہے بہت ہی مختصر وقت ہے، مختصر وقت کے اندر یقیناً جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے، جو زائر ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء کی فضیلت ہے، انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کچھ وقت کے اندر جو زیارت، جو فضیلت زیارت امام حسین کی اور زائر امام حسین کی بیان ہو سکتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا۔ زائر امام حسین کہ جب انسان زیارت کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں جہاں پر زائر نے اپنا پہلا قدم نکالا ہے اپنے گھر سے زیارت امام حسین کے قصد سے، وہاں پر اس زائر کے لیے رسول خدا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زائر کے لیے دعا گو ہیں۔ جب زائر زیارت کے لیے نکلتا ہے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس زائر کے لیے دعا گو ہیں۔ جب زائر زیارت امام حسین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس زائر امام حسین کے لیے جناب سیدہ زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دعا و استغفار کرتی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس زیارت امام حسین کرنے والے کا، زائر کا شرف یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ زیارت امام حسین کے لیے نکلتا ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا محور بن جایا کرتا ہے کہ تمام ائمہ معصومین کی دعائیں اس زائر کے ارد گرد گھومتی ہیں، اس زائر کے لیے تمام ائمہ معصومین دعا گو رہتے ہیں۔ اب جب انسان، پھر روایت کے اندر مختلف ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں، توجہ کرے انسان، کہ جو زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کہ جب زائر زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس زائر کا استقبال کرو۔ روایات بتاتی ہیں کہ 4000 فرشتے اس زائر امام حسین علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں، اور جب یہ زائر زیارت کر لیتا ہے اور اب فرشتے پروردگار سے چاہتے ہیں کہ اے پروردگار، کیا اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم چلے جائیں، تو امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی انتظار کرو جب تک کہ زائر اپنے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ اب یہ زائر انتظار کرتے ہیں، یہ فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ زائر زیارت کر کے اپنے گھر ساتھ خیریت کے پہنچ جائے۔ اب فرشتے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، کہ اب ہمیں اجازت ہے کہ اب ہم رخصت ہو جائیں۔ کہا کہ نہیں، اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہو، اگر یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرو، اگر یہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پر تا قیامت رہو اور اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ یہ زائر حسین کا مقام ہے کہ اگر زائر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے رہو، اور یہ استغفار اس زائر کے لیے لکھا جاتا ہے۔ زیارت امام حسین کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان ان عبادات کو انجام دیتا ہے تو کبھی اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان عبادات کو انجام دے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان عبادات کو انجام دے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب عبادت ہے، فضائل و کمال کی یہ عبادت زیارت امام حسین ہے کہ جب انسان زیارت امام حسین کے لیے گھر سے قدم نکالتا ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ جہاں پر انسان نے پہلا قدم اٹھایا اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس زائر کے لیے شرف عطا کرتا ہے کہ اس کو 1000 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور جب
صرف روایت اس کے مقام پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہ کہتی ہے کہ 1000 نیکیاں جب عطا کر دیتا ہے تو یہی مقام وہ آتا ہے، روایت اور آگے بڑھتی ہے کہ اس زائر کے لیے کہ انسان 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اب پروردگار کی طرف سے ایک اور چیز عطا کی جاتی ہے کہ اس کے 1000 گناہ بھی معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور صرف روایت یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ روایت اور آگے بڑھتی ہے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر انسان کی 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جہاں پر انسان کی 1000 برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں، وہاں پر 1000 درجات بھی پروردگار عالم بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان زیارات میں سے سب سے عظیم زیارت کی جس کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے، اور جس کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی علامات میں سے قرار دیا ہے، وہ ہے زیارت اربعین۔ پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جلد از جلد زیارت اربعین نصیب فرمائے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی معنی میں زیارت امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے حقیقی منتظرین میں شمار فرما۔ پروردگار عالم تجھ سے دعا گو ہیں کہ جن مومن و مومنات نے ابھی تک کربلا کی زیارت نہیں کی ہے، پروردگارہ ان سب مومن و مومنات کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اور انہی تمام چیزوں کے ساتھ انسان زیارت امام حسین کو انجام دے۔ اور جب انسان زیارت امام حسین کی طرف جا رہا ہو تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جن میں سے انسان جب زیارت کے لیے نکلنا چاہے تو 3 روز قبل روزہ رکھے اور انسان زیارت امام حسین کے لیے سفر کرے۔ جہاں پر دیگر مقدمات کو، دیگر آداب کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوران سفر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیگر کسی مومن کو، کسی زائر کو انسان کی طرف سے کوئی رنج و الم نہ ہو۔ اب انسان اس سفر 40 کے اندر جب زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے تو یہ زیارت در حقیقت اگر انسان اس زیارت امام حسین کی طرف نگاہ کرے تو اس زیارت کے لیے فضیلت بھی اتنی بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا ایک مرتبہ زیارت امام حسین کو انجام دے دے تو کیا کافی ہے؟ جبکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اگر کوئی شخص مالی وسائل سے حوالے سے پریشان نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سال میں 2 دفعہ زیارت امام حسین کو انجام دے، اور اگر کوئی شخص نادر و ناتواں ہے کہ جس کے پاس مالی حوالے سے پریشانی ہے تو اس کو کم از کم سال میں 1 مرتبہ زیارت امام حسین کو انجام دینا چاہیے۔ یعنی یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زیارت امام حسین کو صرف 1 مرتبہ زندگی میں انجام دے لینا کافی نہیں، بلکہ جو شخص انجام دے سکتا ہو تو وہ بار بار زیارت امام حسین کو انجام دیتا رہے، کیونکہ یہ زیارت امام حسین کو بار بار انجام دینا انسان کی زمانے کے امام سے اور خود امام حسین علیہ السلام سے بیعت ہے۔ اب کچھ افراد کہ جو دنیا کے حوالے سے اس چیز میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے عمر کا مسئلہ ہے، ہمارے جان و مال کا مسئلہ ہے، ہماری برکت کا مسئلہ ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین کو انجام دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ زیارت امام حسین ہے کہ جو سبب اس چیز کا بنتی ہے کہ انسان کی مال میں برکت عطا ہوتی ہے، انسان کی عمر میں درازی کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ ایام کہ جو عجیب روایت بھی بتاتی ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ جو زائر جتنے دن زیارت امام حسین میں گزارتا ہے، پروردگار کے عالم کی طرف سے یہ اس زائر کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک عنایت ہے کہ وہ ایام اس زائر کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ کچھ ایکسٹرا دن، یہ بونس پوائنٹ ہے زائر کے لیے کہ جو ایام گزارتا ہے یہ ایام اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کی مال میں برکت ہوتی ہے، جو خرچ انسان زیارت امام حسین پر کرتا ہے پروردگار عالم اس کے کئی گنا زیادہ انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اب انسان زیارت امام حسین کی فضیلت کو اس روایت سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت امام حسین کو ترک کرتا ہے، زیارت امام حسین کو دنیا میں انجام نہیں دیتا ہے، تو وہ اگرچہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے جنت میں بھی چلا جائے لیکن وہ اس مقام پر موجود نہ ہوگا کہ جس مقام پر زائر امام حسین موجود ہوگا۔ یعنی وہ جنت میں جانے کے بعد بھی ان تمام مومنین سے درجے کے لحاظ سے کم تر درجے پر ہوگا کہ جس نے زیارت امام حسین کو انجام دیا ہے۔ یعنی زیارت امام حسین کو انجام دینا ایک عین عبادت ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر میں جوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیب ہو، کہ جس کو جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کو انجام دے۔ اور وہ زیارت کے جس کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، زیارت 40، یہ زیارت 40 وہ زیارت ہے، یہ وہ دن ہے 20 صفر کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جب اسیران کربلا کہ جو شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جن کو شہادت آقا حسین کے بعد اسیر کر کے کربلا سے لے جایا گیا، جب یہ بیویاں اس حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، دین خدا کو بچانے کے لیے حسین کی قربانی دینے کے بعد اس کربلا کی سرزمین سے نکلتی ہیں، تو نکلنے کے بعد کوفہ و شام کے بازار میں، کوفہ و شام کے دربار میں
حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، حسین کی تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہوئے، دین خدا کو آگے بڑھاتے ہوئے، دین خدا کی سربلندی کے لیے مختلف مقامات پر جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبات ارشاد فرمائے، اور ان تمام خطبات کے اندر دین خدا کی معرفت کرائی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت بھی آیا کہ یزید نے اپنی شکست کو قبول کر لیا، تو اس وقت سید سجاد نے آ کے اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے پھوپھی زینب، یزید نے شکست کو قبول کر لیا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مدینہ واپس بھیج دے۔ تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سید سجاد، یزید سے کہہ دو کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ان مطالبات کو پورا کرے تو پھر ہم اس جگہ سے جائیں گے۔ کہا کہ کیا مطالبات ہیں، کیا تقاضے ہیں؟ کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مدینے نہیں بلکہ ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے۔ ہمیں کربلا کی طرف کیوں جانا ہے؟ ہمیں کربلا کی طرف اس لیے جانا ہے کہ جب میں کربلا سے آئی تھی تو میرا بھائی بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر موجود تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جاؤں اور اپنے بھائی کی حالت کو دیکھوں کہ کس طریقے سے میرے بھائی کو دفن کیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں کربلا سے نکلی تھی تو میں اپنے بھائی پر گریہ نہیں کر سکی تھی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جاؤں اپنے بھائی حسین پر کربلا کی سرزمین پر آنسو بہا سکوں۔ اور یہی 40 کا دن، یہی 20 صفر کا دن وہ دن تھا کہ جب یہ اسیران کربلا، اسیران کوفہ و شام رہا ہو کر کربلا کی سرزمین پر آئے تھے۔ کربلا کی سرزمین پر زیارت 40 کے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ الانصاری ملتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے، تو ایک مرتبہ غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو امام حسین کی قبر تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اہل بیت کا قافلہ، یہ اسیران اہل بیت کا قافلہ اس سرزمین کربلا پر آتا ہے، اور بہن نے بھائی کی قبر پر اس طریقے سے، اس قبر پر کہ جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہ اس غریب کی قبر ہے کہ جس کو پیاسا قتل کیا گیا، جس کو پیاسا شہید کیا گیا ہے، اس قبر پر بہن نے اپنے آپ کو گرایا ہے۔ اور انسان اگر توجہ کرے تو یہی وہ الفاظ ہیں کہ جب زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو انہی الفاظ کے ساتھ وہ ندائیں کہ جو 5 ندائیں ملتی ہیں، روایات میں، تاریخ میں بتاتا ہے کہ 5 ندائیں امام زمانہ علیہ السلام بلند کریں گے، اور ان 5 نداؤں میں سے ایک ندا یہ بھی ہوگی کہ الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانا، کہ اے اہل عالم آگاہ ہو جاؤ کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، کہ میرے جد حسین کو دشمنی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام اپنا تعارف جس شخصیت سے، جس ہستی سے کرا رہے ہیں وہ ہے حسین ابن علی۔ کربلا میں موجود حسین ابن علی کے ذریعے سے زمانے کا امام آنے کے بعد اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور تعارف اس طریقے سے کرا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس حسین کا فرزند ہوں، کہ میں اس حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں اس حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب انسان جس طریقے سے زیارت 40، زیارت امام حسین کو انجام دیتا ہے، یہی مین طریقہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام یعنی خود انتظار مہدویت کے قوت عطا ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی تعداد کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اس روز 40، اس چہلم امام حسین علیہ السلام پر جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہیں۔ اب انسان نگاہ کرے اس چیز کی طرف بھی کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو کس طریقے سے آقا حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اب انسان کو یہ بھی چاہیے کہ جب انسان زیارت امام حسین کے لیے آئے، اور روایات ہمیں اس طرف بھی ہمیں بتاتی ہیں، اس طرف بھی ہمیں نظر دلاتی ہیں، اس طرف بھی ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ انسان کو زیارت امام حسین کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی ہے کہ انسان زیارت امام حسین کو کچھ عظیم عبادت سمجھتے ہوئے اس کو انجام دیا جائے۔ اب یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اس کا واقعہ، اس کی روایت آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روایت میں موجود ہے
روایت یہ بتاتی ہے کہ جب زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے تو ایک مرتبہ منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے زائر امام حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ شرف ملا ہے، تمہیں یہ منزلت عطا کی گئی ہے کہ تمہارے تمام ان گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے جو تمہارے گزشتہ گناہ تھے، اور ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا جو تمہارے آئندہ کے گناہ ہوں گے۔ یعنی پروردگار عالم اس زائر حسین کو اس طریقے سے قرار دیتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی گود سے باہر آتا ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیارت امام حسین کی منزلت انسان اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتا ہے، کیا چیز کہ وہ واقعہ کہ علامہ امینی علیہ رحمہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے سے یہ نقل ہوا ہے کہ جب میرے بابا کون ہے علامہ امینی؟ یہ علامہ امینی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیع کے لیے، اس تشیع کے لیے ایک ایسا ذخیرہ، ایک ایسا مجموعہ، ایک ایسی کتاب کہ جس کو الغدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ کتاب، وہ ذخیرہ اس تشیع کے لیے چھوڑا ہے۔ اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ 22 جلدی ایک کتاب ہے الغدیر، کہ جس کو علامہ امینی نے بہت ہی آسانی سے نہیں بلکہ 10,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب الغدیر کو ترتیب دیا ہے۔ یہ علامہ امینی کا ایک کارنامہ ہے کہ جو اس تشیع کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد اب انسان علامہ امینی کی دوسری چیز کی طرف نگاہ کرے تو وہ یہ ہے کہ علامہ امینی نے نجف اشرف کے اندر ایک کتاب خانہ، ایک کتب خانہ، ایک لائبریری ایجاد کی کہ جس کے اندر ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ جب انسان ان کتابوں کی طرف نگاہ کرتا ہے تو یہ علامہ امینی کا ذخیرہ، ان کی محنت، ان کی کاوش ہے۔ اب ان کا بیٹا یہ نقل کرتا ہے کہ جب علامہ امینی کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے رحلت ہوتی ہے، تو بیٹا یہ چاہتا یہ ہے کہ باپ کو دیکھے کہ کس مقام و منزلت، کس مرتبے پر ہے۔ لیکن باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 5 دن گزرتے ہیں، 1 ہفتہ گزرتا ہے، حتیٰ کہ 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی اپنے بابا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ 2 مہینے گزرتے ہیں، 3 مہینے گزرتے ہیں، لیکن جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو اس کے بعد علامہ امینی اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا کہ ایک جاہ و حشم کے ساتھ، ایک وقار و مرتبے کے ساتھ، ایک عظیم مرتبے پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا خوش ہوا باپ کو اس مقام پر دیکھنے کے بعد، اور اب کہتا یہ ہے کہ اے بابا، یقیناً یہ مرتبہ آپ کو اس کتاب کی وجہ سے عطا کیا گیا ہوگا کہ جو کتاب آپ نے الغدیر کی صورت میں مکتب تشیع دین اہل بیت کے لیے تالیف فرمائی۔ ایک مرتبہ علامہ امینی کہتا ہے کہ بیٹا، یہ مرتبہ یقیناً اس کے لیے عطا نہیں کیا گیا۔ کہا کہ بابا، اگر یہ چیز سبب نہ بنی تو ایک اور چیز ہے کہ جو آپ نے نجف اشرف میں لائبریری کا انعقاد کیا ہے، یہ اس وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ علامہ امینی کہتے ہیں نہیں بیٹا، یہ بھی سبب نہیں ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ بابا، یہ مرتبہ تو آپ کا حق ہے، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب نہ الغدیر کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و منزلت عطا ہوئی ہے، نہ اس لائبریری، اس کتب خانے کی وجہ سے آپ کو منزلہ عطا کی گئی ہے، تو اے بابا مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہے کہ جو آپ کو یہ منزلت، یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ تو اس وقت علامہ امینی کہتے ہیں کہ اے بیٹا، یہ جو مقام و منزلت، یہ جو مرتبہ تم دیکھ رہے ہو، یہ میرے نہ اس وجہ سے عطا کی گئی ہے جب میں نے دیگر اعمال کو بھی بارگاہ خداوندی میں پیش کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ چیزوں کا تمام کا حساب کتاب ہوگا۔ بس ایک چیز ہے کہ جس کا حساب و کتاب، جس کی جزا اس وقت ہم دے سکتے ہیں، وہ ہے زیارت امام حسین۔ اے بیٹا، جو میں زیارت امام حسین انجام دیا کرتا تھا، یہ اس زیارت امام حسین کی جزا میں سے کچھ حصہ ہے کہ جو مجھے یہاں پر عطا کیا گیا ہے۔ یعنی اس زیارت امام حسین، علامہ امینی جیسی شخصیت، علامہ امینی جیسی ہستی کہ جنہوں نے الغدیر جیسی کتاب لکھی، جنہوں نے اتنی بڑی لائبریری کا انعقاد کیا، وہ بول رہے ہیں کہ اس چیز کا نہیں بلکہ زیارت امام حسین میں سے اجر میں سے کچھ حصہ ہے کہ جو ان کو یہ مقام و منزلت و مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور صرف علامہ امینی ہی نہیں بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مجتہدین و عظام علماء کرام اس زیارت امام حسین کے لیے اس سفر پر، اس رستے پر پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کربلا کی طرف لے جاتے ہیں،
اور زائر امام حسین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بھی دنیا میں زیارت امام حسین نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں سید الشہداء کا ہم سب کو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت ظہور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما اور امام کے منتظرین میں سے ہمیں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج۔